بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو نظام فطرت، نظام قدرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن، آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو نظام قدرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اس سے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی۔ وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی کی زندگی سے نفرت تھی۔ وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر علیحدہ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے اور اپنی 20-25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مشاہدین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور یہ ریکارڈ ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تو تھا، اس نے گمنامی کی زندگی کو شکست دے دی تھی۔ اس نے اس کے بعد اپنی دوسری خواہش کو پورا کرنے کا سوچا۔ اس نے پلاسٹک سرجری شروع کروا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی گئیں، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی حرکات، سکنات، ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نکوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ڈریسز تبدیل کر لیے، کرائے کے گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ اور ان تمام کام کو کرنے کے دوران وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا گیا اور وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا تھا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایک مشہور ڈانسر پریسلے کی بیٹی لیزا سے شادی کر لی۔ اس نے بھی یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوائے، لیکن اس سب کی کوششوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا تھا۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی کہ اس نے بڑی حد تک ماضی اپنے سے بھی جان چھڑا لی تھی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن لمبی عمر پانے کے لیے مختلف حرکتیں کرتا، مثلا وہ رات کو آکسیجن نیٹ میں سوتا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ملتا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے ماسک منہ پر چڑھاتا، وہ مخصوص خوراک کھاتا۔ اس نے 50 سال تک وہ خوراک نہیں کھائی جو ڈاکٹروں نے اسے منع کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے 12 ملازم ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے جو روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی روزانہ خوراک لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد اس تک پہنچتی تھی۔ اس کا اسٹاف اس سے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑے، گردے، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا کہ وقت پڑنے پر ان ڈونر سے وہ اعضاء عطیہ کر سکے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا اور اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کو اپنے حساب سے جیے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات ایک ایسی رات آئی کہ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہو گئے تو اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادوائیں چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر بھی 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس نے گوگل جیسی ٹریفک کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔
जैक्सन का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। पसलियाँ टूट गई थीं, टांगों पर और सुइयों पर बेतहाशा सुइयाँ लगने के निशान थे, बाजुओं पे सुइयाँ लगने के निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मुहताज हो चुका था, चनाचा वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता। लेकिन ये इंजेक्शन्स, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके, और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया, और यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत का एक ऐलान इंसान पूरी दुनिया को तो फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चनाचा कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मट्टी के नीचे जाने से नहीं बच सकता। वो मौत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये देख के हैरत होती है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान क्यों समझते हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक जिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।